حضرت آسیہ کون تھی؟ ان میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا؟ کیا وہ کسی پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارک میں ان کا ذکر کیا؟ حضرت آسیہ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی دلیر اور پاک باز خاتون، جنہوں نے فرعون کے محل میں فرعون کی زوجیت میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور ان کو فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ حضرت آسیہ کا ذکر قرآن پاک میں ہوا اور انہیں دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب ملا۔ فرعون بنی اسرائیل کا ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، خود کو رازق اور خدا کہلاتا تھا۔ لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تو اس کے چہرے پہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ چمکتی۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، تمام طبیب علاج کر کر عاجز آ گئے، مگر آسیہ کو صحت کاملہ نہ ملی اور آخرکار نجومیوں سے رابطہ کیا گیا تو نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ نہر سے ایک انسان کا بچہ اس محل میں آئے گا اور اس انسان کا لباب دہن جب آسیہ کے جسم پر ملا جائے گا تو آسیہ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف نجومیہ نے فرعون کو یہ بتا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کی بادشاہیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے یہ ظالمانہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ انہی حالات میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے دل پر پتھر رکھ کر موسیٰ کو ٹوکری میں بند کر کر ایک نہر میں بہا دیا۔ یہ نہر اس بڑی نہر میں جا ملتی تھی جو فرعون کے محل کے سامنے گزرتی تھی۔ آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ محل کے باہر نہر کا نظارہ کر رہی تھی جب ٹوکری میں ایک خوبصورت بچہ انہیں ملا۔ نجومیوں کے کہنے کے مطابق بچے کا لباب دہن آسیہ کے جسم پر ملا گیا تو وہ صحت یاب ہوگی۔ آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اس بچے کے چہرے سے نور کی ایک کرن نکلی اور آسیہ کے دل میں جان گدگزی ہو گئی۔ آسیہ کے دل میں بچے کے لیے محبت و شفقت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اس نے فرعون سے کہا کہ وہ بچے کے محل میں پرورش کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ بچے کی وجہ سے آسیہ کو صحت ملی تھی، تبھی فرعون نے اجازت دے دی۔ بچہ فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی کے زیر سایہ پرورش پانے لگا۔ فرعون اس دور میں بادشاہ کا لقب ہوا تھا۔ مصر میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک فرعون وہ تھا جس کے محل میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی، اور ایک فرعون وہ تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ پیغام حق لے کر گئے اور یہ موسیٰ سمندر میں غرق ہوا اور اللہ نے اس کی لاش محفوظ کر لی۔ حضرت آسیہ کے خامد فرعون کا نام رامس ثانی بتایا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ ولید بن ریان نامی فرعون بادشاہ کی پوتی تھی۔ یہ فرعون حضرت یوسف کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ مصر پر جب قبطیوں نے قبضہ کر لیا تو رامس ثانی نے زبردستی بی بی آسیہ سے شادی کر لی۔ رامس ثانی نے بی بی آسیہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو اس کے سارے خاندان کو زندہ جلا دے گا اور شادی پھر بھی آسیہ سے کرے گا، مگر اللہ نے شادی کے بعد بھی بی بی آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین کے مطابق شادی کے بعد اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا، جبکہ بعض مورخین کے مطابق فرعون کو ایسی بیماری لگ گئی کہ طبیبوں نے اس سے صحبت کرنے سے ہی منع کر دیا، اس لیے فرعون کبھی بھی بی بی آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک وجود سے محفوظ رہیں۔ اب حضرت موسیٰ شاہی محل میں شہزادے کی طرح پروان چڑھنے لگے۔ ہر طرح کا آرام و آسائش موسیٰ کے لیے میسر تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہیں فرعون کا غرور و تکبر اور خدائی کے دعوے سخت ناپسند آنے لگے۔ محل میں پرورش پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کی پاکیزگی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام خدائے واحد کے تصور کی واضح طور پر بات کرنے لگے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو سخت ناگوار گزرتی، اور وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نبوت سے نوازا اور انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ملا۔
جہاں پر فرعون کا جادوگروں اور موسیٰ کے درمیان مقابلہ ہوا اور موسیٰ کا عصا اصل اسد بن کے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، مگر فرعون نے غرور میں سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سنسنی خیز منظر دربار میں موجود بی بی آسیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں ہدایت کا نور چمکا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، ملکہ مصر اور مال و دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود غرور اور تکبر سے دور تھی۔ ان کا دل غریبوں کے لیے شفقت سے بھرپور تھا۔ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا، صدقہ و خیرات کھلے ہاتھ سے کرتی تھی، اسی لیے آپ کو ام المساکین یعنی کہ غریبوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ فرعون کے خدائی کے دعوے اور مظالم سے آگاہ تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا بلکہ چھپ چھپا کر عبادت کرتی تھی۔ ایک دن فرعون کو معلوم ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تمہیں میری بیوی کا کچھ معلوم ہے؟ جس پہ تمام درباریوں نے بی بی آسیہ کی تعریف کی اور ان کی بھلائیوں کا ذکر کیا، جس پر فرعون غضبناک ہو کر بولا، وہ مجھے خدا نہیں مانتی اور موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتی ہے، میں اسے اس عمل کی سزا ضرور دوں گا۔ فرعون نے بھرے دربار میں ملکہ آسیہ کو طلب کیا اور پوچھا، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ بی بی آسیہ نے کہا، جذبہ ایمانی سے لبریز ہو کر بے باک اور نڈر انداز میں یک زبان ہو کر بولی کہ میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جو تیرا، میرا اور ہم سب کا رب ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں پورے مصر میں یہ چرچا ہونے لگا کہ ملکہ نے فرعونی طور و طریقے چھوڑ کر موسیٰ کے رب کو رب مان لیا ہے۔ جب مصر میں یہ باتیں زبان زدہ عام ہونے لگی تو فرعون نے پہلے تو محبت، پھر سختی اور پھر ڈرا دھما کر بی بی آسیہ کو اس کے مذہب سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر جب اس نے بی بی آسیہ کا چٹان جیسا ارادہ دیکھا تو اس نے بی بی آسیہ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ شاہی فوج کو حکم دیا گیا کہ وہ آسیہ کو شدید گرمی میں تپتے صحرا میں چھوڑ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ فرعون خود شاہی سواری پر آسیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور کہنے لگا کہ تو توبہ کر لے تاکہ شاہی زندگی اور محل و کنیزوں کا آرام و آسائش تجھے واپس مل جائے۔ مگر بی بی آسیہ اب ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر جنت، محل اور ابدی زندگی کی راحت حاصل کرنے کی خواہش مند تھی۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ کا یہ انداز دیکھا تو اس نے اپنے خدائی کو بچانے کے لیے بی بی آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بہت بڑی چٹان لائی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ آسیہ کو صحرا میں لٹایا گیا۔ بی بی آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ نے سارے حجاب ہٹا کر بی بی آسیہ کو جنت میں ان کے محل کا نظارہ کرا دیا اور اسی وقت فرعون نے چٹان گرا کر بی بی آسیہ کو شہید کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سارے لوگ درجہ کمال تک پہنچے، مگر عورتوں میں تو صرف آسیہ، مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خولد اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا قصہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اب آنے والے دنوں میں حضرت ختیجہ اور حضرت فاطمہ کی حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کل۔